نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ التوبہ آیت نمبر 30. فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. سورہ توبہ میں ہم پڑھ رہے ہیں مشرکین کا ذکر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب کا بھی ذکر آ رہا ہے. مشرکین کو ان کے شرک کی وجہ سے رد کیا گیا، کہا گیا یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کی تولیت کے فرائض انجام دیں. اہل کتاب کی بھی عقائد کی حقیقت یہاں کھول کر بیان کی جا رہی ہے کہ یوں تو کہنے کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم توحید پر قائم ہیں، مونوتھسٹ ریلیجن ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی شرک کی یہ قسم پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جو اللہ کے بندے تھے ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اللہ کا بیٹا ہوگا وہ تو عین اللہ کی ذات ہی میں سے ہوگا. یہ تو شرک فی الذات کے مرتکب ہو رہے ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، بڑا خراب ہے شرک جو انہوں نے کیا ہے. گھناؤنا شرک ہے یہ والا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا جائے. عزیر علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. یہودی ان کو اپنا بہت بڑا محسن مانتے تھے، اس لیے کہ جب یہ بابل میں جا کر اور نبوکڈ نظر کی اسیری میں رہے، وہاں انہوں نے قید میں زندگیاں گزاری یہودیوں نے، تو وہاں عزیر علیہ السلام موجود تھے. انہوں نے ان کے اندر دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، ان کے اندر دین کی نئی روح پھونکی، ان کے اندر ایک لہر آئی، تازگی آئی. اور جب یہ واپس یروشلم آئے یہودی، تو یہاں عزیر علیہ السلام کی نگرانی ہی میں کچھ اپنی یادداشتوں وغیرہ سے انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جمع کیا اور دوبارہ سے انہوں نے تورات کو لکھا، جو تورات بالکل گم ہو گئی تھی نبوکڈ نظر کے حملے میں. یہ 586 قبل مسیح کا ذکر ہے، 586 BC. تو یہودی ان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے، اور یہودیوں کے ایک فرقے نے، سب یہودیوں نے نہیں بلکہ یہودیوں کے ایک فرقے نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا تعلق ہے، یہ تو عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ قرار پا گیا ہے. معدود چند طبقات ایسے ہیں، ایکسیپشنز ہیں کرسچنز کے اندر جو اس عقیدے پر قائم نہیں ہیں، ان کو یونیٹیرینز کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے. لیکن ان کی اکثریت، عیسائیوں کی میجورٹی اسی عقیدے پر قائم ہے. تو فرمایا یہ تو ان کی اپنی ایسی منہوں کی باتیں ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں ان کے پاس، بغیر ثبوت بغیر دلیل کے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ آگے بیان فرمائی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے. اب کیا ہوا یہ آپ دیکھیں، یہ اتنا سا ٹکڑا ہے لیکن اس قدر اہم ہے، خاص طور پہ آج ہم مسلمانوں کے لیے. عقیدے میں بگاڑ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ اچھے خاصے توحید پرست تھے، اچھے خاصے ان کے اندر انبیاء آئے، صراط مستقیم پر چل رہے تھے، عقیدہ ان کا درست تھا، شرک ان کے پاس نہ تھا، شرک نہیں پٹکا تھا ان کے عقیدے میں یہود اور نصارہ کے. تو پھر یہ آخر توحید کی بلندیوں سے آخر یہ شرک کی پستیوں میں کیسے گر گئے؟ کوئی بھی زوال جو کسی قوم پر آتا ہے اچانک نہیں آ جاتا، سڈنلی نہیں آ جاتا. کوئی پھل جب خراب ہوتا ہے ایک دم سے نہیں سڑ جاتا. کوئی چھوٹا سا کیڑا بگاڑ پیدا کرتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ پوری چیز سڑ کر برابر ہو جاتی ہے. وہ ایک آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا آج کل، اللہ جانے کس چیز کا ہے، ایک سیب بنایا ہوا ہے انہوں نے اور اس میں چھوٹا سا کیڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں اسمال ان سائز بگ ان ڈیمیج. یہی ہے نا. تو چیزیں کیا ہیں، غیر محسوس طریقے سے قوموں کے اندر داخل ہونا شروع ہوتی ہیں.
پہلے ظاہری چیزوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، ہوتے ہوتے وہ بیچ عقیدے تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہود اور نصارہ کے عقیدے تک بگاڑ کیسے پہنچا؟ ان کی کور ویلیوز کرپٹ کیسے ہوئیں؟ یہ کور ویلیو کیسے کرپٹ ہوئی؟ ایک دم نہ ہوئی، بلکہ پہلے انہوں نے جو مختلف مشرک مذاہب تھے ان کی کچھ رسومات اپنائیں، کچھ ان کے طور طریقے اپنائے، ہو سکتا ہے واللہ عالم، لیکن یہ سوچا ہوگا کہ بھئی اس میں حرج ہی کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اتنی ریجیڈیٹی کی کیا ضرورت ہے، آخر یونیورسل کلچر بنا لینا چاہیے، ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں، آخر کیوں ہم اتنا ڈفرنس کر کے رہیں دوسروں کے ساتھ، یہ بھی تو ہم جیسے انسانی ہیں، دے آر گڈ ہیومن بینگز، یہ اچھے انسان ہیں، اگر یہ ایسے کر رہے ہیں ہم بھی ان کی یہ رسم لے کر اپنا لیتے ہیں تو یہ ہوگا کہ بھئی ذرا سی اپنائیت ہو جائے گی، یہ مشرک ہم سے اپنائیت محسوس کریں گے، یہ ہم سے قریب آ جائیں گے، اور جب یہ ہم سے قریب آ جائیں گے تو ہم ان کو اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ یہی ان کی بنیادی غلطی تھی، اپنی جگہ پر قائم رہتے ہوئے، عروۃ الوثقی مضبوط کنڈا پکڑتے ہوئے اگر وہ دوسروں کو دعوت دیتے تو ٹھیک تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عروۃ الوثقی آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیا، یہ بڑھنا شروع ہو گئے مشرکوں کی طرف۔ اب کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ یہ مشرکوں کو اپنے عقیدے پر لاتے، الٹیمیٹلی فائنلی بالآخر یہ ہوا کہ یہ خود مشرکوں کے عقیدے پر چلے گئے۔ یہ مشرکوں کو کنورٹ نہ کر سکے، مشرکوں نے ان کے دین کو کنورٹ کر دیا۔ کرسچینٹی نے مشرکوں کو کنورٹ نہیں کیا، یہ بات یہ غلط ہے کہ روم کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی، کہ رومنز جو کہ پیگنز تھے، پیگنز کنورٹ ہو گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ روم کنورٹڈ کرسچینٹی، مشرکوں نے کرسچینٹی کو کنورٹ کر کے پیگن ریلیجن بنا لیا۔ ان کے ہاں جو توحید کا عقیدہ پایا جاتا تھا عیسائیوں کے ہاں، اس میں انہوں نے اپنا تثلیث کا عقیدہ ڈال دیا۔ گریک میتھولوجی میں، رومن میتھولوجی میں وہی ایک تثلیث آتی ہے نا، ٹرینٹی کا کنسیپٹ آتا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر آپ کو ہندو اور دوسرے مشرک مذاہب کے اندر ہی تثلیث کا عقیدہ ملے گا۔ 3 بڑے بڑے خدا مانتے ہیں وہ۔ ہندوؤں کے ہاں برہما ہے، جیسے خالق ہے، وہ کریٹر گاڈ ہے۔ پھر وشنو ان کے ہاں ایک اور خدا مانا جاتا ہے جو کہ حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ان کے ہاں شیوا۔ شیوا کون ہے؟ برباد کر دینے والا، ڈسٹرکٹر، ڈسٹرائر۔ تو یہ تثلیث آپ کو اکثر مشرک مذاہب میں ملے گی۔ اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اس تثلیث کے عقیدے نے، ٹرینٹی کے عقیدے نے توحید کے اندر بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا، اور توحید گم کر کے وہ مشرکانہ عقیدے پر آ گئے۔ تو بگاڑ ہمیشہ شروع ہوتا ہے ظاہری چیزوں سے، سپرفیشل چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں سے، جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ کیا حرج ہے، یوں کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے۔ حرج یہ ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا، رفتہ رفتہ اسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ تم غیر قوموں کی مشابہت اختیار مت کرنا۔ قرآن نے بھی ہم سے بار بار کہا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں تم یہود اور نصاروں کو اپنا ولی، اپنا رول ماڈل مت بنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اسلامی شعار ہرگز نہ چھوڑیں، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا کلچر اپنا ہے، ہمارا پہننے اوڑھنے کا طریقہ اپنا ہے، ہم مسلمانوں کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، کلچرل پروٹوکول، ایک سوشل پروٹوکول ہے ہمارا اپنا۔ تو یہ کہنے کو معمولی چیزیں ہیں، السلام علیکم یہ کہہ دینا، ماشاء اللہ کہہ دینا، مردوں کا داڑھی رکھنا، عورتوں کا حجاب کرنا، یہ ظاہری چیزیں ہیں نا، سپرفیشل ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایک دفعہ اگر قلعے کی دیوار بریچ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قلعے کے اندر آنا کتنا آسان ہے۔ یہ جو شریعت کی ظاہری شکل ہے، اس کو کبھی ہم یہ سوچ کے ریجیکٹ نہ کریں کہ ظاہری باتیں ہی تو ہیں، اصل چیز تو، اصل ایمان تو دل میں ہے۔ اگر شریعت کی ظاہری شکل کو برقرار نہ رکھا اور کسی قوم کے کلچر سے متاثر ہو کے، امپریس ہو کے، اگر ہم نے شریعت کی ظاہری شکل کو چھوڑ دیا، اس کے اندر ہم نے کمپرومائز کر لیا، تو یوں سمجھیں کہ قلعے کی دیوار بریچ ہو گئی، اور اس کے بعد ایک دفعہ
شریعت کی ظاہری شکل کمپرومائز ہو گئی، پھر آپ دیکھیں کس تیزی کے ساتھ شرک کے جراثیم جو ہیں اور شرک کی فوجیں جو ہیں وہ انسان کے عقیدے تک پہنچ کر اور اس کے اندر بگاڑ پیدا کر کے اور اس پر اپنا قبضہ جما لیتی ہیں، اپنا تسلط جما لیتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے آپ نے کبھی سیل کو اگر مائکروسکوپ میں دیکھا ہو، سیل کیا ہوتا ہے؟ سنگل سیل، سارا کچھ تو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے نا، سارا کچھ، لیکن حفاظت کس سے ہوتی ہے اس سیل کی؟ سیل وال سے۔ ایک دفعہ سیل وال کو توڑ دیا جائے یا اس کے اندر گھس جایا جائے، پھر سیل کو بگاڑنا کچھ مشکل نہیں۔ تو یہ شریعت کی ظاہری شکل کی حفاظت نہایت اہم ہے۔ ہم اپنے حال حلیے سے، بات چیت سے، ہم اپنی رسومات سے، ہم اپنی روایات سے لگیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اکثر شیطان خیال ڈالتے ہے حرج کیا ہے، اتنا سا کر لو۔ تو حرج کی بتا دیا گیا کہ حرج کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہ بگاڑ ہوتے ہوتے انسان کے عقیدے تک کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہی بات یہاں فرمائی، مشابہت پیدا انہوں نے کی ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا، انہی جیسی باتیں یہ کرنے لگ گئے، بالآخر انہی کی پٹری پر چڑھ گئے، انہی جیسے ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے اظہار ناراضگی ہے، فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، بد دعا کا کلمہ ہے۔ انا یفکون، کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ رسول ان میں آ گئے، توحید انہوں نے پہچان لی، ان کی زندگی کے اندر ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس چراغ کو گل کر کے اور پھر یہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ کسی کے پاس روشنی نہ ہو اور وہ کسی کھڈ میں گر پڑے تو چلو حیرت کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے، لیکن روشنی رکھتے ہوئے اور کھڈ میں جا پڑنا اور ہلاک ہو جانا، دوا رکھتے ہوئے بیمار پڑے رہنا، ہدایت ہوتے ہوئے بھٹکتے رہنا، اس سے بڑھ کر افسوس کی بات اور رنج کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہاں سے یہ پھرائے گئے؟ کس نے ان کا دماغ پھیر دیا؟ کس نے ان کو دھوکہ دے دیا؟ سیدھے راستے پہ آ کر پھر بھٹک گئے۔ اور بھٹکتا پھر کیسے ہے انسان؟ کچھ نفس کے تقاضے زور لگاتے ہیں، اس لیے کہ توحید اور شریعت یہ تو سخت لگام دے کے رکھتی ہے نا نفس کے تقاضوں کو، اپنی مرضی کرنے نہیں دیتی۔ بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے فلاں کام کرنے کا، چلو یہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، حرج ہی کیا ہے نا، بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، شریعت آگے کھڑی ہو جاتی ہے، سنت آ کر سامنے راستہ روک دیتی ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ تو اگر تو نفس کو تابع کر لیا سنت کے، الحمدللہ، لیکن جہاں نفس کے تقاضے نے زور لگایا، شریعت اور سنت کی لگام اتار کر پھینکی، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی وہ آیات بار بار یاد کیا کیجئے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کیا کیا تھا اس عالم نے؟ اللہ کی آیات سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے نکل بھاگا، تو پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو گھات میں بیٹھا ہے، وہ بھاگا اس کے پیچھے شیطان، فَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ شخص زمین سے لپٹ کر رہ گیا۔ تو یہی ان کا حال ہوا، انہوں نے شریعت کو تھوڑا سا لینینٹ کیا، ذرا سا انہوں نے گنجائش مہیا کی، شیطان کو تو بس انگلی رکھنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، جھٹ آ گیا۔ کہاں سے یہ پھرائے گئے، کہاں سے یہ بھٹک گئے، افسوس ان کے حال پر۔ اور جب انہوں نے اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑا، اب ویکیوم تو کہیں نہیں رہتا نا، خلا تو کہیں نہیں رہتا۔ اب جب قومیں نفس پرست ہو جاتی ہیں تو قوموں ہی میں سے تو عالم بھی نکلتے ہیں۔ اگر پوری کی پوری امت اور پوری کی پوری قوم اگر خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے تو ان کو ایسے علماء بھی مل جائیں گے جو ایک ریپلیسمنٹ ان کو دے دیں گے، ایک پیرالل شریعت ان کو دے دیں گے، ریلیجن میڈ ایزی، دین کا سیلف کریٹڈ ورژن، خود ساختہ ایک نظریہ دے دیا جاتا ہے لوگوں کو علماء کی طرف سے، جس پہ عالم بھی خوش رہتے ہیں اور جس پہ عوام بھی خوش رہتے ہیں۔ تو کرپٹ قوموں میں سے کرپٹ عالم ہی نکلتے ہیں۔ جہاں اللہ رسول کی بات کو چھوڑا، یا کمپرومائز کے نام پر، یا یہ ہے لینینسی کے نام پر، یا انلائٹنڈ ماڈریشن کے نام پر جب یہ باتیں شروع کیں، اور دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والوں کو ریجڈ کہنا شروع کیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو ہم آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے بتاتے ہیں ہم ساری دنیا کو کہ ہمارا دین کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کے عالم ان کو وہ آسانی کا راستہ بتا دیتے ہیں، اور یہ آسانی کا راستہ مل نہیں سکتا اگر انسان قرآن اور سنت کو مضبوط پکڑ کے رکھے۔ پھر تو آپ سیدھے راستے پہ رہیں گے، ٹھیک ہے، کس کے رہیں گے، دقت اٹھانی پڑے گی،
لیکن بہرحال رہے گا انسان صراط مستقیم پر. اور جب آسانیاں ڈھونڈی تو ان کو ایسے احبار اور ایسے رہبان بھی مل گئے. اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ریپلیس کیا. کس سے ریپلیس کیا؟ اس کا ذکر آیا آیت نمبر 31. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. کس قدر بدقسمتی انسان کی. اوریجنل چیز کو چھوڑ کے، پیور چیز کو چھوڑ کے، اتنی مخلص ہستی کو چھوڑ کے، اور انہوں نے کن شیطانوں کو اپنا رب بنایا. اور کیا کیا؟ یہ جو ان کے احبار تھے اور ان کے رہبان تھے، ان کو تو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہی. اور ایک اور جو چالاکی کی اس کا ذکر آگے ہے. اور کس کو رب بنایا؟ والمسیح ابن مریم. مسیح علیہ السلام ابن مریم کو انہوں نے رسول کے درجے سے اٹھا کر اور خدا کے درجے پر بٹھا دیا. سننے میں تو لگتا ہے کہ کتنا اچھا کیا، بڑی تعظیم کی. تبھی تو یہ کیا انہوں نے، محبت ہی میں تو کیا، محبت میں کیا، کوئی شک نہیں. لیکن اس کے پیچھے جو شرارت کار فرما ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیں. اگر تو قومیں، امتیں اپنے رسولوں کو انسان کے درجے پہ رکھیں تو پھر تو وہ ان کے لیے اسوہ بنتے ہیں، نمونہ بنتے ہیں، رول ماڈل بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک انسان تھے وہ، اور ایک انسان ہوتے ہوئے دیکھو انہوں نے کیا کچھ کیا. ٹھیک ہے رسول عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہوتے، غیر معمولی انسان ہوتے ہیں، ایکسیپشنل ہیومن بینگز ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن ہوتے تو انسان ہیں. وہ جو کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہر انسان کے لیے کرنا ممکن ہوتا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے. اب جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ رسول ہیں اور انسان ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اپنے نفس پر قابو پا رہے ہیں، یہ مشقت اٹھا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو ہم بھی اٹھا سکتے ہیں. اب وہ اللہ کی راہ میں جب قومیں مشقت نہیں اٹھانا چاہتی، وہ چالاکی یہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دیکھو رسول تو انسان تھے ہی نہیں، نہ ان کو انسان مانو، نہ وہ ہمارے لیے نمونہ رول ماڈل بنے. کہہ دو وہ انسان نہیں تھے، وہ تو خدا تھے، اور ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو کمزور قسم کے انسان ہیں، ہم تو ان جیسے کام کر ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے اپنے رسول کو اٹھا کر انہوں نے خدا کے درجے پر بٹھا دیا تاکہ ہمارے لیے ان کا عمل اب اسوہ نمونہ نہ رہے. ہم اپنے گناہوں کے اندر اپنی نافرمانیوں میں پڑے رہیں اور اپنی نافرمانیوں کو ہم جسٹیفائی کریں. اگر کوئی مثال دے کہ تم شرم کرو، تم کس رسول کی امت ہو، تو آگے سے جواب دے دیا جائے کہ بھئی وہ تو رسول تھے نا، ہم تو رسول جیسے نہیں بن سکتے، ہم تو کمزور انسان ہیں. یہ ان کی ریزننگز ہوا کرتی تھیں. اور بالکل یہی چیز آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. یہی چیز ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ ہم مسلمانوں میں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے. انسان مانیں گے تو ان کو اسوہ مانیں گے، جب ان کو انسانی نہ مانا تو آپ کے لیے رول ماڈل نمونہ نہ رہے. اور صرف تعظیم کر لینا کیا مشکل ہے، آسان ہے. لپ سروس دے دینا، تعریف کر لینا، تعظیم کر لینا، قصیدے پڑھ لینا اور اچھے دار باتیں ان کی عظمت میں بیان کر لینا، یہ کون سا مشکل کام ہے زبان ہلا دینا. ہاں ان کی سنت، ان کے عمل کو اپنے لیے نمونہ بنانا، اس میں جہاد آتا ہے نا، جد و جہد تو یہ ہے یہاں پر. تو یہ کام انہوں نے کیا کہ اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو انہوں نے ارباب بنایا، اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے خدائی کا درجہ دے دیا. اب جہاں تک اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنانے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہو کر انہوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ ہم تو اپنے فقہاء کو اور اپنے راہبوں کو خدا نہیں کہتے، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے خدا ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات صحیح نہیں کہ جس چیز کو وہ حرام کر دیں تم اس کو حرام مان لیتے ہو، اور جس چیز کو وہ حلال ٹھہرا دیں تم اس کو حلال کر لیتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات تو ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے اور یہی عبادت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے ہمارے سمجھنے کی۔ اگر کسی کو، کسی بزرگ، کسی عالم کو یہ اتھارٹی دے دی جائے کہ وہ شریعت میں تبدیلی کر سکتا ہے، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا سکتا ہے، یا وہ عبادت کے نت نئے طریقے سکھا سکتا ہے، تو اصل میں تو اس کو خدا بنا لیا، چاہے منہ سے نہ کہیں لیکن خدا بنا لیا۔ اور جہاں تک کرسچنز کا تعلق ہے، ان میں تو یقیناً یہ بات پائی جاتی ہے، اس لیے کہ کرسچنز کے ہاں شریعت کا کوئی وجود نہیں۔ جب روزمرہ کی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر پیپل ڈکری آ جاتی ہے۔ بائبل کا بھی ان کے ہاں ریوائزڈ ورژن ہوتا ہے، بائبل ان کے ہاں ریوائز ہوتی رہتی ہے۔ پوپ کو اختیار حاصل ہے، اتھارٹی حاصل ہے، پوپ کسی معاملے میں جو فیصلہ کر دے وہ سب قبول کرتے ہیں۔ اسلام نے اس طرح کی تھیوکریسی نہیں بنائی، اس کو کہا جاتا ہے تھیوکریسی۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تھیوکریسی کیا ہے؟ کہ کسی کو ایسا اختیار دے دینا کہ وہ شریعت میں جو چاہیں رد و بدل کر دیں، یہ ہے تھیوکریسی۔ تھیوکریسی یہ نہیں ہے کہ کچھ علماء ہوں اور کچھ دین کا کام کرنے والے لوگ ہوں، کچھ فقہاء ہوں، اس کو تھیوکریسی نہیں کہتے۔ فقیہ تو ہوں گے، عالم تو ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم شریعت کے اندر رد و بدل کر دیں گے اپنی مرضی سے، ہم 5 کی جگہ 3 نمازیں بنا دیں گے۔ یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ اس حد تک مسلمان اب تک تو نہیں گرے۔ تو بات یہ ہے کہ سورینٹی تو اللہ کے لیے ہے، ایبسلیوٹ سورینٹی اللہ کے لیے ہے، اور ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز بھی اللہ کے لیے ہے، حاکمیت اللہ کے لیے ہے، اور حکم دینا بھی اللہ ہی کو زیب دیتا ہے۔ جو بھی انسان قانون بنائے زمانے کے لحاظ سے، وقت کی مناسبت سے، وہ ساری قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اندر اندر اس کے دائرے میں ہو سکتی ہے۔ جس نے اللہ کی شریعت کو سپرسیڈ کر کے، نیچے کر کے اور کوئی قوانین بنائے، تو اس نے دراصل رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے فیصلوں کو قبول کرنے والوں نے اس شخص کو معبود بنا لیا، وہی تو طاغوت ہے جو بن گیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب حکومت سود دے رہی ہے تو ہم کیا کریں، اب جو گناہ ہوگا ان کے سر پہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سود کو ایک طرف رکھیں اور یہ سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی وقت ایسا آ جائے کہ حکومت شراب کو پانی کے نام پر بیچنے لگے، تو ہم خرید لیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہم کیا کریں، حکومت کہہ رہی ہے پانی ہے۔ حکومت کا فتویٰ اگر شراب پر پانی کا لگ جائے، اس سے شراب پانی نہیں بن جائے گی۔ اگر حکومت سود دے رہی ہے، حکومت کے سود دینے سے سود حلال نہیں ہو جائے گا۔ کل کو اگر وہ سور پر گائے کا لیبل لگا کر بیچنے لگ جائیں تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ بھئی ہم کیا کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سور نہیں ہے، یہ گائے ہے؟ یہ تو نہیں کیا جا سکتا، یہ اختیار ان کو نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں جو دنیا میں پاپولر ڈیموکریسی کا تصور ہے وہ یہی ہے نا، فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل۔ یہ جو بائی دا پیپل ہے نا، یہ ہے پرابلمٹک۔ فار دا پیپل تو ہو، کوئی حرج نہیں، شریعت بھی فار دا پیپل ہے، لیکن کس کی طرف سے ہے؟ بائی اللہ ہے۔ جب بائی دا پیپل آپ کہتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو خدا بنا دیا۔ فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، میں جو قانون بنا دوں بس وہ سب کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو وہ ایک نعرہ جو فرعون نے لگایا تھا حاکمیت کا، ایبسلیوٹ حاکمیت کا، ایبسلیوٹ سورینٹی کا، ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز کا، کہ میں جو کہہ دوں دیٹ گوز، جو میں نے کہہ دیا بس وہی چلے گا، وہ تو ایک انسان تھا۔ آج جو یہ پاپولر ڈیموکریسی کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے، تو جو ٹنوں گندگی ایک فرعون کے سر پہ رکھی تھی، وہ تولا تولا ماشا ماشا ہر انسان کے سر پر لے جا کے رکھ دی۔ اور اب دنیا میں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر 100 میں سے اکثریت جو ہے 51 لوگ 51 اگر یہ ووٹ دے دیں کہ 2 مردوں کی شادی ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کہہ دیں نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی۔ تو سارا نظام اسی پہ چل رہا ہے نا دنیا کا، ڈیموکریسی ڈیموکریسی کا جو نعرہ ہے۔ اسلام ڈیموکریسی کو مانتا ہے، لیکن ایسی ڈیموکریسی نہیں کہ جس میں اپنی طرف سے حرام اور حلال میں تغیر کر دیا جائے، رد و بدل کر دیا جائے۔
تو یہی بات یہاں فرمائی کہ انہوں نے تو قوانین شریعت کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلی کر دی، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انہی کی بات ماننے لگے، تو یہ تو مشرک ہی ہو گئے، ان کو رب بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہ تعلیم بتا دی گئی کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل سچائی کیا ہے، اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں آپ دیکھیے جو لفظ عبادت آیا ہے یہ ان معنوں میں نہیں آ رہا کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے روزہ رکھو، بلکہ یہاں پر عبادت کا لفظ آ رہا ہے قوانین کے لیے، کہ جو قوانین اللہ نے دے دیے ہیں ان کو اسی طرح سے مانو۔ یہ بھی تو عبادت کا حصہ ہے، ادخلوا فی السلم کافتن کے اندر یہ بھی تو آتا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اس طرح سے حاکمیت کے قائل ہیں کہ وہ سود بھی اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں اور شراب بھی اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں سنا گیا ہے واللہ عالم کہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا نہ ہوا۔ تو یہاں جس عبادت کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، مراد ہے کہ جو اللہ نے تم کو احکامات دے دیے ہیں زندگی کے بارے میں ان پر پورا پورا عمل کرنا۔ اور یہی ہر رسول کی، ہر نبی کی تعلیم تھی، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت، کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اب اس طرح جب شریعت کے اندر رد و بدل ہوتا ہے تو اس سے مشرک جو چاہتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا، کافر کیا چاہتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 32، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب جو نور اللہ کی بات کی گئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، تو یہاں دراصل اللہ کے کلام کو اللہ کا نور کہا جا رہا ہے۔ اللہ کوئی مجسم ہستی تو ہے نہیں کہ وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے کہ جیسے کہ یہ بلب ہے یا کوئی ہم شمع روشن کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ اس طرح کوئی جسم کے ساتھ تو نہیں آتا کسی کے سامنے کہ پھونک مار کے اللہ کو بجھا دیا جائے۔ تو نور اللہ سے مراد یہاں اللہ کا کلام ہے۔ یہ دراصل قرآن کو کسی طرح سے ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے اپنے ارادے ہیں، ان کے اپنے پلانز ہیں، ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت قرآن ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو کفار کے عزائم ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، جس طرح یہ دنیا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، یہ جو رب بننا چاہتے ہیں اس وقت کہ ڈومینیشن ان کے پاس ہو اور سول سپر پاور یہ بنے، اور ان کو ہے خطرہ اس وقت صرف اسلام سے۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، قرآن کا اور مسلمانوں کا، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اسلام دو چیزوں کا نام ہے نا، قرآن اور مسلمان۔ تو ان کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں، وہ تو واک اوور ہیں، سٹنگ ڈکس ہیں مسلمان، تو ان کو سارا خطرہ قرآن سے، اور سارا زور ان کا ہمیشہ سے یہ رہا کہ کسی طرح یہ قرآن کو پلیوٹ کر دیں یا قرآن کو کسی طرح یہ ختم کر دیں۔ تبھی تو دیکھیں کہ اتنی شد و مت سے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہیں جس نے کہ یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنا شدت کا حملہ ہوا ہے قرآن کے اوپر کہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ قرآن کی حفاظت کر سکتا۔ جتنی تحریف کی کوششیں ہوئی ہیں، جتنے اس پر حملے کیے گئے ہیں، نظریاتی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے جو کیڑے اس میں نکالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن اللہ اگر حفاظت نہ کرتا تو انسانوں کے بس کا نہیں تھا کہ قرآن محفوظ رہ جاتا۔
تحریف کر کر کے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا، پتہ نہیں تحریف شدہ بھی بچتا یا نہ بچتا، کچھ نہیں کہہ سکتے۔